پیارے ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آج آپ کو نزہۃ المجالس کتاب سے ایک عجیب و غریب، حیرت انگیز اور تعجب خیز واقعہ سنانے کے لیے حاضر خدمت ہوا ہوں۔ یقیناً یہ سن کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا، آپ بھی حیران رہ جائیں گے، اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا مقام کتنا بلند و بالا ہے، اس کو جان کر آپ حیرت میں پڑ جائیں گے۔ کتاب نزہۃ المجالس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ درج ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں تشریف لے جا رہے تھے۔ جنگل و بیابان میں آپ کا گھومنا مشغلہ تھا۔ اللہ کی وحدانیت، اللہ کی قدرت کو دیکھنے کے لیے آپ ہر جگہ گھوما کرتے تھے، سیر و تفریح کیا کرتے تھے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسی طرح ایک سفر میں تھے، جا رہے تھے کہ ایک پہاڑی سلسلہ نظر آیا۔ پہاڑی کے قریب جب گئے تو ان پہاڑیوں میں سے ایک خوبصورت پہاڑ آپ کو نظر آیا، یعنی ایک ایسا تراشا ہوا گنبد نما پتھر تھا کہ جسے دیکھ کر آپ حیران رہ گئے۔ آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ اے رب تبارک و تعالیٰ، اتنا خوبصورت پتھر ہے، تیری قدرت کتنی عجیب و غریب ہے، کتنا پیارا پتھر ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ عیسیٰ اللہ، آپ کیا اس سے بھی حیرت ناک چیز دیکھنا چاہتے ہیں؟ تو آپ نے عرض کیا، یا الہ العالمین، کیوں نہیں، میں اس سے بھی حیرت ناک چیز دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس پہاڑ سے کہو کہ وہ تمہیں اس سے بھی حیرت انگیز چیز دکھائے۔ تو آپ نے پہاڑ کی طرف دیکھا تو پہاڑ کو گویائی عطا کر دی گئی۔ زبان حال سے پہاڑ کا وہ حصہ پکار اٹھا کہ اے اللہ کے نبی، اس سے بھی حیرت ناک بات یہ ہے کہ میرے اندر ایک اللہ کا بندہ برسوں سے عبادت میں مصروف ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حیران ہوئے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اے پتھر، اے پہاڑ، خوبصورت پہاڑ کا ٹکڑا، تمہارے اندر جو عبادت گزار بندہ ہے اس سے میری ملاقات کرو، میں اسے دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو آپ نے جو ہی یہ کہا، پہاڑ پھٹ پڑا، اس میں ایک راستہ نما بن گیا۔ آپ اس راستے سے اندر داخل ہوئے تو اندر جانے کے بعد آپ کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ آگے جا کر کیا دیکھتے ہیں کہ ایک بندہ، اللہ کا بندہ، ایک چھوٹے سے نہر کے کنارے بیٹھ کر عبادت میں مصروف ہے، عبادت الہی میں مصروف ہے۔ آپ نے سلام کیا اور پھر اس اللہ کے بندے نے جواب دیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ اے بندے خدا، اس پہاڑ کے اندر، اس پتھر کے اندر، اتنے محفوظ جگہ میں تم کتنے سال سے عبادت میں مصروف ہو؟ تو اس بندے خدا نے جواب دیا کہ اللہ کے نبی، میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا امتی ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر میں نے ایمان لایا، کلمہ پڑھا، اور میں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ اے رب تبارک و تعالیٰ، مجھے لمبی عمر عطا فرما، اور اتنی لمبی عمر عطا فرما کہ میں نبی آخر الزمان کی زیارت بھی کر لوں اور اسے دیکھ لوں اور اس پہ ایمان بھی لے آؤں۔ اللہ اکبر! کتنی لمبی دعا، لمبی عمر کی دعا انہوں نے کی ہوگی، اس سے اندازہ لگائیں۔ تو وہ بندے خدا عرض کرنے لگے کہ اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام، میں نے جب یہ دعا مانگی تو رب تبارک و تعالیٰ نے فضل و کرم فرمایا اور اس پہاڑ کے اندر، اس خوبصورت پتھر کے اندر مجھے جگہ عنایت فرمایا۔ میں اس بہتے ہوئے چھوٹی سی ندی ہے، اس سے پانی پی لیتا ہوں، اور پاس میں ہی انگور کے درخت ہیں، خوشے ہیں، میں اس میں سے کھا لیتا ہوں جب مجھے کبھی بھوک لگتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہ اس بندے خدا کی عظمت کو دیکھ کر اور ان کی اس لمبی عمر اور عبادت کو دیکھ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ اے رب تبارک و تعالیٰ، کیا تیرے نزدیک اس بندے سے بھی زیادہ کوئی محترم، معظم اور زیادہ عبادت گزار اس روئے زمین پر ہے یا ہوگا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے عیسیٰ اللہ، اس بندے کی عبادت جو انہوں نے برسوں تک، ایک روایت میں آیا کہ انہوں نے 600 سال کا عرصہ بتایا، 600 سال سے میں اسی طرح عبادت میں مصروف ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ بندہ جو برسوں سے، صدیوں سے، یعنی 600 سال سے جو اس طرح عبادت میں مصروف ہے، مشغول ہے، ان کی عبادت کے برابر ابھی تو روئے زمین پر کوئی نہیں ہے، یعنی انبیاء کرام کو چھوڑ کر۔ لیکن ہاں، میرے نبی آخر الزمان یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کوئی کلمہ پڑھنے والا امتی اگر 2 رکعت نفل نماز ادا کرے گا یا پھر صدقات کرے گا، کوئی بھی نیکیاں کرے گا،
تو ان کی نیکیاں ان کی 600 سال کی عبادت سے بڑھ کر ہو جائے گی۔ اللہ اکبر۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ سن کر حیران رہ گئے، دنگ رہ گئے۔ اسی وقت آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ اے رب تبارک و تعالیٰ، میں تیرا نبی ہوں، لیکن مجھے امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں اٹھا، یعنی مجھے امت محمدی ہونے کا شرف عطا فرما۔ آپ کی یہ دعا اللہ نے فوراً قبول کر لی، اور اس کا یہ نتیجہ ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب آسمان پر اٹھایا گیا اور قیامت کے قریب جب آپ تشریف لائیں گے تو قیامت کے قریب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تشریف آوری جو ہوگی وہ ایک نبی بن کر نہیں بلکہ ہمارے نبی کی امتی بن کر تشریف لائیں گے، امت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بن کر تشریف لائیں گے۔ تو امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ شرف ہے، یہ مقام ہے، یہ عظمت ہے، یہ بلندی ہے، یہ بزرگی ہے۔ اللہ نے اتنی بلندی عطا فرمائی، اتنا اونچا مقام عطا فرمایا، تو یقیناً ہم اس کی قدر کریں، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا امتی بننے کی کوشش کریں تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فضل و رحمت ہم پر نازل فرمائے۔ تو اس ویڈیو کو آپ خود سنیں، دوسروں تک شیئر بھی کریں تاکہ ثواب کے حقدار بنیں، اور اگر آپ نے ابھی تک میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو یوٹیوب چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں تاکہ اسی طرح کی دیگر اچھی ویڈیو آپ تک پہلی فرصت میں پہنچتی رہے۔ السلام علیکم۔